اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے گا، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، ہم ایسے راستوں سے انسان کو رزق عطا کریں، انسان وہم اور گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہ اے لوگو، جب بھی آپ بات کرو تو سیدھی بات کرو، سچائی کی بات کرو، اور جب کوئی بھی کام کرو تو تقوی والے کا کام کرو، اللہ سے ڈر کر آپ زندگی گزارو۔ آپ کا ہر کام اللہ کے ڈر کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ہر کام اللہ رب العالمین سے ڈر کر ہونا چاہیے۔ اگر ہم تقوی والی زندگی گزاریں گے تو ہمارے بچوں کا مستقبل اللہ رب العالمین سنوارنے کی گارنٹی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اگر آپ صبر کرنے والے بن جاؤ گے، اگر آپ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے، تو آپ کے دشمنوں کا مکر و فریب آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے دشمنوں کی دشمنیاں آپ کو ان کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے نہیں دیکھیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و صلات، بڑائی، کبریائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام،
اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی اس کی مناسبت سے آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہوگا تقوی اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ دنیاوی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں گے، معاشرے میں، سماج میں کوئی ایک اچھا آدمی ہماری نظر میں کیا ہے؟ سب سے بہترین آدمی کون ہے ہماری نظر میں؟ ہماری نظر میں دنیاوی نقطۂ نظر سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، جس کے پاس مال و جائیداد ہو، جس کے پاس اچھا کاروبار ہو، جس کی بڑی بڑی پراپرٹیاں ہوں۔ دنیاوی ماحول میں اگر ہم دیکھیں گے تو معاشرے کا سب سے عمدہ اور سب سے اچھا اور سب سے بہتر آدمی کہلاتا ہے۔ اگر اسی دنیاوی نقطۂ نظر سے اگر اللہ رب العالمین کی نظر سے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین کے پاس سب سے بہترین آدمی دنیا کا وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوگا۔ آئیے حضرات، علامہ امام غزالی رحمہ اللہ کا وہ قول دیکھتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے کہا کہ تقوی یہ ایک ایسی چیز ہے جس انسان کو یہ نعمت مل جائے تو گویا دنیا اور آخرت کے سارے خزانے اس بندہ مومن کو مل جاتے ہیں۔ یہ امام غزالی علیہ رحمہ کا قول ہے۔ آئیے حضرت، تقوی اس کی میننگ کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز سے بچا جائے، کسی چیز سے دور ہونے کو عربی زبان میں تقوی کہتے ہیں۔ اگر اسی عربی زبان میں اگر ہم شرعی اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں گے، شریعت کے نقطۂ نظر سے تقوی کیا ہے کہ بندے کا گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ آئیے حضرات، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کریں، اے امیر المومنین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ تقوی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بتائیے کیا چیز ہے؟ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی خاردار کانٹے دار درختوں کے سامنے سے ہوا؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت کعب ابن مالک نے کہا، امیر المومنین، جب کانٹے دار گھنے دار درختوں کے سامنے سے آپ کا گزر ہوا تو آپ کس طریقے سے محسوس کیا؟ اس راستے کو آپ نے کس طریقے سے پورا کیا؟ تو امیر المومنین نے کہا، میں نے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، میں زمین پر اپنی نگاہوں کو رکھتے ہوئے چلا تاکہ میرے قدموں میں وہ کانٹے دار درخت چبھ نہ جائے۔ تو حضرت امام کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، بالکل یہی تقوی ہے، کیونکہ جب انسان اپنی زندگی میں جو بھی نیکیاں کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کے دلدل میں میرا یہ پیر پھنس نہ جائے۔ جس طریقے سے ہم کانٹے دار درختوں کے راستے میں چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں اور اپنے قدموں کی حفاظت کرتے ہیں، کہیں یہ خاردار درخت ہمارے پیر میں چبھ نہ جائے۔ تو حضرت امام مالک علیہ رحمہ نے کہا کہ اس قول کی تفسیر میں امام مالک نے کہا کہ یہی تقوی کا معنی ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے سارے کے سارے گناہوں کے اوپر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا تو یہی تقوی کی علامت۔ آئیے حضرات، اگر آپ نے دیکھا ہوگا، غور سے سنا ہوگا یا افضل کیا ہوگا، تو ہر خطبہ جمعہ میں خطیب کیا کرتا ہے؟ 3 آیتیں ضرور پڑھتا ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کی کیا چیزیں ہیں؟ ہر خطبے میں انہی 3 آیتوں کو دہرایا جاتا ہے۔ اصل معنی اور یہی ہے کہ جبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نصیحت کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے تو فوراً انہی 3 آیتوں کو دہراتے
تاکہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو تقوی کی نصیحت کرے، تقوی کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کرے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ آئیے حضرات، یہ سب باتیں تقوی کے بارے میں تھی، اور آئیے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے چند فوائد کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ تقوی جب انسان زندگی میں اختیار کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کی اس کی تمام سعادتیں اس بندہ مومن کے حق میں آ جاتی ہے۔ ہر کوئی کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ ہر کوئی اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں کہ مال کی محبت کو ڈال دیا۔ ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ مال چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے۔ ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ صبح میں اٹھنے سے لے کر رات میں سوئے تک اس کی ساری تگودو کیا ہوتی ہے کہ مال کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے میرا پیٹ پل جائے، میری بیوی بچوں کا پیٹ پل جائے، میری اچھی آسائش کی زندگی گزارے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ مال چاہتے ہیں، کہ آپ کو مال چاہیے؟ آئیے قرآن حکیم کی آیت دیکھتے ہیں۔ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ دنیاوی زندگی میں مال چاہتے ہیں تو آؤ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ کہا قرآن حکیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو انسان تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو ہم ایسی راستوں سے اس کو رزق عطا کریں گے کہ انسان کا وہم اور اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ ایسے اسباب، ایسے راستے اللہ رب العالمین ہموار کرے گا۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ انسان اگر اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے گا، تو یہ تقوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، ہم ایسے راستوں سے انسان کو رزق عطا کریں انسان وہم اور گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آئیے حضرات دوسرا فائدہ دیکھتے ہیں کہ آج کل انسان کیا چاہتا ہے کہ ایک باپ، ایک والدین اپنے بچوں کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہاں پر ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں کیسے بھی زندگی گزار لوں، کہ میرے لیے کھانا اچھا ہو یا نہ ہو، میرے لیے کپڑا پہننے کے لیے اچھا ہو یا نہ ہو، میری سواری، میری گاڑی کیسی بھی ہو چل جائے گا، لیکن میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہونا ہے، کہ میں کیسے بھی زندگی گزار لوں گا، میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہونا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کیا کہا کہ تقوی آپ اختیار کر لو، کہ والدین کو خطاب کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کی فکر کر رہے ہیں تو آپ تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حکیم کی آیت کریمہ کہہ رہے، کہا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ کہ اے لوگو، جب بھی آپ بات کرو تو سیدھی بات کرو، سچائی کی بات کرو، اور جب کوئی بھی کام کرو تو تقوی والے کا کام کرو، اللہ سے ڈر کر آپ زندگی گزارو۔ آپ کا ہر کام اللہ کے ڈر کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ہر کام اللہ رب العالمین سے ڈر کر ہونا چاہیے۔ آپ وہی کام کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ وہی عمل کریں گے جس عمل کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ تو آپ کو تقوی اختیار کریں گے تو آپ کے بچوں کا مستقبل ہم سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے، اگر ہم تقوی والی زندگی گزاریں گے تو ہمارے بچوں کا مستقبل اللہ رب العالمین سنوارنے کی گارنٹی دے رہا ہے۔ آئیے حضرات تیسری چیز دیکھتے ہیں تقوی کا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب انسان زندگی گزار رہا ہے تو اس کے بہت سے ارمان ہوتے ہیں، اس کے بہت سے بڑی آرزوئیں ہوتی ہیں۔ انسان بظاہر زندگی گزار رہا ہے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی اچھی خواہش ہوتی ہے۔ جائز خواہشات کو پوری تکمیل کرنے کے اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے۔ اے بندو، اگر آپ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تو آپ کے جائز پورے خواہشات کی ہم تکمیل کریں گے۔ آئیے حضرات
خطبہ مستنا کے بعد جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ معاشرے والے، سماج والے، قوم والے، کہ ان لوگوں کی بڑی بڑی خواہشیں تھیں، ان لوگوں نے پیسہ کمانے کے لیے بڑی بڑی آرزوئیں کی، لیکن ہم نے ان آرزوؤں کو پورا نہیں کیا۔ بظاہر ان کے خواہشات جائز تھیں، اچھے خواہشات تھے، لیکن ان کے اچھے خواہشات کو ہم نے پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ اس کا عین مقصد قرآن حکیم نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ قوم والے، وہ معاشرے والے، وہ سماج والے، ان کی خواہشات تو بجا تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اپنی زندگی میں حاصل نہیں کیا، اس لیے ہم نے ان لوگوں کے ارمانوں کو پورا نہیں کرنے دیا۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ارمانوں کو، دنیاوی زندگی میں جائز ارمانوں کو پوری تکمیل کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی اگر ہم اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے جائز خواہشاتوں کو پوری کرے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، آج انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، چاہے ایک ہوٹل میں یا کہیں بھی ایک کام کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کے اعتبار سے اس کو کچھ نہ کچھ پریشانیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر ایک ہوٹل کا مالک ہے، ایک دکاندار ہے، تو مالک کو اس کے حساب سے اس کو اپنی پریشانیاں لگی ہوئی۔ ہر انسان دنیا میں جب زندگی گزار رہا ہے تو اپنی اپنی حساب سے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی اپنی پریشانیاں لگا دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایک وعدہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کہ تمہارے بہت سارے مسائل ہیں، تمہارے بہت سارے ایسی پریشانیاں ہیں جن کو تم حل نہیں کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، اگر آپ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے، اگر آپ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے، تو ہم آپ کی ساری پریشانیوں کا حل نکالنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ کہا قرآن حکیم، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے ساری پریشانیاں ہم حل کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ آج بظاہر ہر انسان پریشان، کوئی انسان کاروبار کے لیے پریشان، کوئی ایک انسان کہ وہ قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، کوئی ایک ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا والد ہے جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان۔ ہر انسان اپنی اپنی پریشانیوں میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے کہ آپ تقوی والے بن جاؤ، کہ ہم اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کی ساری پریشانیوں کا حل نکالیں گے۔ آئیے حضرات، تقوی کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آج انسان چاہے کتنی بھی اچھی زندگی گزارے، آج مولوی صاحب بہت اچھی بہترین تقریر کر رہے ہیں، ان کے اندر سارا تقوی اور پرہیزگاری ہے، یہ ضروری نہیں کہ مولوی صاحب کے چاہنے والے پوری مسجد مولوی صاحب کی، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے اچھا کام کر رہا ہے، کہ ضروری نہیں کہ سارے مسجد والے اس آدمی کے کام کو قبول کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنا بھی اچھا کام کرو، پیچھے سے آپ کی تانگڑی پکڑ کر کھینچنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، آپ کا مخالف کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، آپ کے کاموں سے اختلاف کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کہ آپ کے خلاف دشمنی اور عداوت کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ تقوی والے بن جاؤ، اگر آپ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے، تو اللہ رب العالمین آپ کے دشمنوں کے مکر و فریب میں ان کو ناکامیاب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر آپ صبر کرنے والے بن جاؤ گے، اگر آپ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے، تو آپ کے دشمنوں کا مکر و فریب آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کے دشمنوں کی دشمنیاں آپ کو ان کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے نہیں دیکھیں گے۔ آئیے حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کہ ملک روم کی طرف روانہ کرتے ہیں، امیر المومنین سعد ابن ابی وقاص کو روم کی طرف روانہ کرتے ہیں، آپ جاؤ، ایک لشکر کو لے کر روم کی جانب جاؤ، وہاں جنگ کرو اور وہاں فتح حاصل کرو۔ اور جاتے ہوئے سعد ابن ابی وقاص کو امیر المومنین نصیحت کر رہے ہیں کہ اے سعد ابن وقاص، آپ کو
اور آپ کے تمام ساتھیوں کو میں ایک نصیحت کر رہا ہوں، آپ تقوی اختیار کرو، اور آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں سے بھی آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ وہ لوگ بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو دشمن کے خلاف یہ تقوی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سعد ابن ابی وقاص روم کی طرف جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ امیر المومنین نے ہم لوگوں کو یہ نصیحت کی، تو سعد ابن ابی وقاص وہاں فتح کرتے ہوئے اپنے ملک کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو حضرات، جو دشمن ہوتا ہے، دشمن کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا، اللہ کا خوف آ جائے گا، تو ہمارا دشمن ہمارا کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ آئیے حضرات، چھٹا فائدہ یہ ہے تقوی کا کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، ہم اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہے ہیں۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ اللہ رب العالمین کا یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک پل ہے، پل صراط کا راستہ ہم جانتے ہیں، اس پل صراط کے راستے پر ساری انسانیت کو گزرنا ہوگا، یہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ وعدہ کر رہا ہے، اس پل صراط کے راستے سے گرنے والا ڈائریکٹ جہنم کے گڑھے میں پڑ جائے گا، لیکن ہمارے ان بندوں کو ہم کامیابی عطا کریں گے۔ قرآن حکیم نے کہا ثم ننجی الذین اتقوا، اور جو انسان تقوی اختیار کرنے والا بن جائے گا، دنیاوی زندگی میں ہم سے ڈر کر جس نے زندگی گزارا ہوگا، ہم اس بندے کو اس پل صراط کے راستے میں کامیابی عطا کرنے کی اللہ رب العالمین گارنٹی دے رہے ہیں۔ آئیے حضرات، جو بندہ زندگی میں تقوی اختیار کرے گا، اس کا ساتواں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کہا کہ جنت میں میری جنت کا وارث وہی بندہ ہوگا جو دنیاوی زندگی میں مجھ کو ڈر کر زندگی گزارا۔ کہا قرآن حکیم تلک الجنت التی نورث من عبادها من کان تقیا، کہ میری بہت سی عظیم جنتوں کا وارث میرے وہ بندے ہوں گے جو دنیاوی زندگی میں تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ رب العالمین ہم سے وعدہ کر رہا ہے۔ اگر ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم بہت ساری عمدی جنتوں کا ہم آپ کو وارث بنا دیں گے۔ آئیے حضرات، تقوی اختیار کرنے کا آٹھواں فائدہ یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تقوی ایک ایسی صفت ہے، تقوی ایک ایسا عمل ہے، اگر معاشرے کے تمام لوگ، اگر ہمارے معاشرے کے تمام لوگ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری دنیا کی سلطنت ہم آپ کے سپرد کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ آپ حضرات دیکھے ہوں گے اور سنے ہوں، بہت سارے خطبات میں آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں کا ابتدائی دور کیسا تھا۔ جب کوئی بھی انسان مسلمان ہو جاتا، وہ دائرے اسلام کے اندر آ جاتا، تو لوگ طرح طرح کی تکالیف ان کو دیتے، ان کا جینا حرام کر دیتے، ان کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ان کے لیے پانی نہیں تھا، انہوں نے ایسی زندگی گزاری، ان کو پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں تھے، اور ان لوگوں کے چلنے کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس چپل نہیں تھے۔ اور شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو 3 سال تک محصور کر دیا گیا، ایک کمرے میں، ایک بہت بڑے قلعے میں مسلمانوں کو بند کر دیا گیا، 3 سال تک مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ لیکن یہی خستہ حال لوگ جب سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سارے کے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنی انفرادی زندگی میں ساری اجتماعیت کے ساتھ،
سارے کے سارے لوگ جب تقوی اختیار کرنے والے بن گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ پیشن گوئی اللہ رب العالمین نے کہا، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہتے ہوئے کہا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اگر آپ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے، اگر آپ اللہ سے زندگی گزاریں گے، اگر آپ صبر کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے اگر معاشرے کا ہمارے معاشرے کا کہ ہمارے ماحول کا ہر آدمی کہ فردن اگر تقوی والی زندگی اختیار کر لے گا تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور اسی طریقے سے حضرات تقوی کے بہت ساری فوائد ہیں تقوی کے، کہ تقوی یہی ہے کہ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمارے کام اللہ رب العالمین کے لیے راضی کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہمارا کام ہونا ہے۔ کہ زندگی میں بہت ساری ایسی ہم چیزیں کرتے ہیں جو تقوی سے خالی ہوتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے اور کسی کی نظروں میں اونچا رہنے کے لیے جو بھی کام ہم کریں گے اللہ رب العالمین کو ایسے کام کے قابل قبول نہیں، اللہ رب العالمین ایسے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرات اب تک جو چیزیں ہم نے بتائی ہے یہ تقوی اختیار کرنے کے بعد تقوی کے فوائد ہم نے بتائے، اور 3-4 چیزیں ہم یہ بتا کر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وہ کون سے اعمال ہے جس کو انسان اپنائے گا، ان اعمال کو کرے گا تو انسان متقی بن جائے۔ کیسے؟ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے کہا عبادت اور اعمال صالحہ، کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے اوقات کو عبادت میں گزارے۔ اچھے اعمال میں اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو آپ اس رب کی بندگی کرو، اے لوگو آپ اس رب کی عبادت کرو جس کو آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد، بہت سارے لوگوں کو آپ سے پہلے پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا، بلکہ قرآن حکیم نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ آپ اللہ سے ڈر کر اس کی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ عبادت میں جب ہم اپنی زندگی کو کریں گے تو ہمارے اندر متقی ہونے کی صفت اللہ رب العالمین پیدا کرے گا۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا۔ جب انسان قرآن کو پڑھے گا، جب انسان قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم تقوی اختیار کرنے والے بننا چاہتے ہیں، اگر ہم متقی ہونا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو لازم پکڑنا ہوگا، اس کتاب کی تلاوت کرنا ہوگا، اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اس کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم اس کتاب کو اپنی زندگی میں لا لیں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو متقی بنائے گا۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتباع سنت، ہمارا جو بھی عمل، ہمارا ہر وہ کام جس کے اوپر نبی کی مہر لگی ہوئی ہو کہ وہی کام کو ہم کریں گے۔ ہمارے لاکھوں سجدے، ہمارے کروڑوں رکعتیں اللہ رب العالمین کے حضور قابل قبول نہیں ہوگی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نے زندگی گزاری نہ ہو، اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اپنی نماز نہ پڑھی ہو۔ ایسی نمازوں کی، ایسی عبادتوں کی اللہ رب العالمین کے پاس کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، ہم اپنی زندگی میں نبی کے فرامین کو بجا لائیں گے تو ہم متقی بن جائیں گے۔ اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے کہا توفیق الہی، کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ اے لوگو میرا ایک ہی راستہ ہے، اس راستے کے اوپر آپ جائیں گے تو کامیابی اور منزل کی طرف آپ پہنچ جائیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سے گمراہی کے راستے ہیں
ان گمراہی کے راستوں پر اگر آپ چلیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر انسان متقی بننا چاہتا ہے، اس کے لیے چوتھا کام یہ ہے، ہر کام کیا ہے، کوشش کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام، دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو، صرف ہم کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ہم وہ چیز حاصل نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین سے توفیق طلب نہ کریں، جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری یہ مراد ہونے کی دعا نہ کریں گے، ہمارا کوئی بھی کام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ سے امید کر رہے ہیں، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں ہدایت کا، آپ ہم کو ہدایت کا راستہ بتا دیجئے، آپ ہم کو ہدایت دیجئے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، ہم متقی ہونے کا آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ ہم سارے فوائدوں کو سن لیا، ہم عبادت میں مشغول ہیں، بہت رات بھر عبادتیں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، حدیث کو پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے توفیق نہیں مانگ رہے ہیں تو ہم متقی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم متقی ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، اللہ سے توفیق تقویٰ کو مانگنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین کہیں سنی ہوئی باتوں پر کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بے جا خیالات سے، بے جا باتوں سے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کوئی ہم مل جاتے ہیں تو کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم کر کے ہم اپنے دلوں کے اندر، ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ کا خوف ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا ہر وہ کام، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، وہ تیرے اور تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چل کر اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بھی لغزشیں اور جو بھی کوتاہیاں، جو بھی خطائیں ہم سے ہو چکی ہیں، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، جان بوجھ کر ہم کر رہے ہیں، اے اللہ ان ساری کی ساری خطاؤں کو، لغزشوں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ، جب تک ہم زندگی گزاریں اسلام کی حالت میں ہم کو زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ قرض دار ہیں ان لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے تو انتظام فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ اپنے گھروں میں ہماری بچیاں، ہمارے بچے، نوجوان بچیاں، بچے بیٹھے ہوئے، ان کے نکاح تک غیب سے انتظام فرما۔ اے الہ العالمین جو کاروباری لائن میں جو پریشان ہیں اس کی کاروباری میں آسانیاں فراہم فرما دے۔ اے الہ العالمین جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اس کی روزی روٹی کا مسئلہ حل فرما دے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اختلافات سے، انتشارات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے نوجوان نسل کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرد و خواتین کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری عزت کی، ہماری عفت کی، ہر چیز کی تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کے جان کی، مال کی، ہر چیز کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے مساجد کی تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے مدارس کی تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین یہ دین کے جو قلعے ہیں ان دین کے قلعوں کی تو حفاظت فرما۔ مسلمانوں کو اسلام کی طرف جوق در جوق آنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کا تو نے اور تیرے نبی نے حکم دیا ہے، ہر اس کام سے بچا لے جس کا تو نے اور تیرے نبی نے ہم کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ شیطان کی شیطانیت سے، نفس کی نفسانیت سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ حاسدین کے حسد سے، جادوگروں کی جادوگری سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں پوری نجات دلا دے۔ الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہر انسان کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ جس طریقے سے ہماری مسجد جمعے کے دن کے لیے بھر رہی ہے، ہر نماز کے لیے ہم مسجد کو آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جس بندے کو تو نماز کی توفیق دے دے الہ العالمین، وہ دنیا کا بہترین آدمی ہے، وہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے۔
ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین الہ العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.